طواف زیارہ حج کے فرض ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کسی وجہ سے یا جان کر کوئی طواف زیارہ نہ کر سکے تو اس پر کیا حکم ہے؟ طواف زیارہ ایام حیض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عورت نہ کر سکی تو کیا وہ عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ اور یہی سوال حضور مرد حضرات کے لیے بھی کہ وہ کسی وجہ سے طواف زیارہ نہ کر سکا تو مرد حضرات پر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، حج کے ارکان میں سے یعنی حج کے فرائض میں سے ایک اہم فرض جس طریقے سے وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفہ کے دن عرفات میں وقوف کرنا، یہ ایک اہم رکن ہے کہ اس کے بغیر حج ہی نہیں مکمل ہوتا۔ ویسے ہی ایک اہم فرض، اہم رکن طواف زیارت بھی ہے، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں۔ طواف زیارت اس طواف کو کہتے ہیں کہ جب پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو رمی کرے، جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان جسے کہا جاتا ہے، وہاں رمی کر لے، پھر رمی کرنے کے بعد وہ جو ہے قربانی وغیرہ کر کے سر منڈا لے۔ اب چاہے اسی دن طواف کے لیے چلے جائے یا اگلے دن رمی کرنے کے بعد طواف کے لیے چلے جائے یا 12ویں تاریخ، یہ یاد رکھیے گا 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز سے، مغرب یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک یہ طواف زیارت کا وقت ہے، اور یہ فرض ہے طواف زیارت۔ اگر بلا عذر شرعی کوئی 12 تاریخ تک، 12 ذی الحجہ تک یہ طواف نہ کر سکا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذمے سے یہ طواف ساقط ہو جائے گا، کرنا تو اس پہ لازمی ہے، ہاں تاخیر کی وجہ سے اس پہ دم لازم آ جائے گا۔ یعنی اس کو ایک جانور، چھوٹا جانور ذبح کرنا ہوگا، بکری دمبا وغیرہ ذبح کرنا ہوگا، کس لیے کہ اس نے تاخیر کیا، 12 تاریخ تک نہیں کر پایا، تو بعد میں بھی اس کو طواف زیارت کرنا ہی ہوگا۔ جب تک کہ وہ طواف زیارت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیے گا، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو۔ عورت کے لیے شوہر حلال نہیں ہو سکتا، شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے، اور طواف زیارت کے بدلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، طواف زیارت اس کو کرنا ہی کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی مرد ہے اور کسی وجہ سے 12 تاریخ تک وہ طواف زیارت نہیں کر پایا، 13 کو کر لے، 14 کو کر لے، 15 کو کر لے، لیکن اس پر دم لازم آ جائے گا، کیونکہ 12 تاریخ گزر گئی، اس کے بعد بھی اس کو طواف زیارت کرنا ہے، لیکن اس پر دم لازم آئے گا۔ ہاں اگر عذر شرعی ہے، جیسے کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو حیض کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ طواف کے لیے نہیں جا سکتی ہے، مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں، تو یہ عذر شرعی ہو گیا، شرعی عذر ہے۔ تو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو اس وقت تک اس کے انتظار کے لیے اجازت ہے کہ وہ انتظار کرے، جب پاک ہو جائے، اگرچہ 12 تاریخ گزر جائے، 13 تاریخ آ جائے، 14 تاریخ آ جائے، جتنی بھی تاریخ آ جائے، جب پاک ہو جائے تب پھر وہ مسجد حرام میں جا کے اور طواف زیارت کر لے، اس پہ دم لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اب رہ گئی بات یہ کہ کسی کی فلائٹ ہے، جلدی مکہ مکرمہ سے جلدی جانا ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہو رہی ہے وہ عورت، اب کیا کرے کہ وہ طواف تو کر نہیں سکتی ہے اور اس کو واپس بھی جانا ہے، طواف زیارت ضروری بھی ہے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ مسئلہ سمجھ لے، جان لے کہ حیض کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے، یہ سمجھ لے، اور ناپاکی کی حالت میں طواف کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں طواف کیا تو اس کا طواف تو ہو جاتا ہے، لیکن اس پر بدنہ لازم ہوتا ہے، بدنہ یعنی بڑا جانور لازم آتا ہے، بڑا جانور ذبح کرنا ہوگا، اونٹ، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، تو یہ بڑا جانور اس پر لازم آتا ہے۔ لہٰذا عورت یہ مسئلہ سمجھ لے، اب چونکہ اس کو جانا ہی ہے، واپس اس کی فلائٹ ہے، کسی طور پہ وہ رک ہی نہیں سکتی وہاں پر، اب وہ مسجد حرام چلے جائے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے مسجد حرام میں چلے جائے اور طواف کر لے، تو وہ طواف کرنے کی وجہ سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، یعنی طواف زیارت والا جو فرض ہے وہ اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر لازم ہوگا ایک بڑا جانور ذبح کرنا۔
لیکن اگر کسی وجہ سے وہ طواف اس نے کیا ہی نہیں، انڈیا آ گئی، تو جب تک کہ وہ جا کے واپس وہاں طواف نہیں کرتی ہے اس وقت تک وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوئی مرد ہے کسی وجہ سے وہ انڈیا آ گیا، طواف زیارت نہیں کیا اس نے، تو یاد رکھیے گا اس کی کسی اور طریقے سے اس کی قضا یا کوئی اور صورت نہیں ہے کہ صدقہ دے دے یا وہاں دم کروا دے، نہیں، یہ سب نہیں ہے، طواف کرنا ہی ہوگا۔ تو اب اگر کوئی مرد وہاں سے آ گیا ہے تو اس پہ لازم ہے واپس جائے، طواف کرے، تبھی وہ بیوی، اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، اور کوئی صورت اس کی نہیں ہے۔ تو یہ اچھے سے مسئلہ یاد رکھیں طواف زیارت سے متعلق۔